الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کر رہے تھے۔ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا، یہ ان کا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے ہم مخلص ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پوشیدہ بات کو مسلمانوں کے اوپر ظاہر کر دیا کہ جو چھپا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر فرما دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر کو ہر باطن کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارک میں نازل فرما کر ان کی حقیقت کو واضح کر دیا، اور ان کو دکھا بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اندر کی بات کو جانتا ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حرکت کا؟ لیکن انہوں نے اس حقیقت کو دیکھ کر پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کے منہ پر مسلمانوں کا ہو جانا اور مسلمانوں کی تعریفوں کے بل باندھنا، اور پھر جب تنہائی میں اپنے شیطانوں کے پاس جانا تو ان کی بات کرنا، یہ ایک کردار کا بیان ہے، ایک عادت کا بیان ہے گویا کہ۔ اگرچہ یہ خاص اس وقت لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایک کردار ہے۔ کردار باقی رہتا ہے، انسان مر جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ کردار آج بھی کچھ لوگوں میں زندہ ہے کہ آج کل کے جو گمراہ لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے کچھ اور بیان کرتے ہیں، جب اپنی تنہائیوں میں ہوتے ہیں ان کی گفتگو کچھ اور ہوتی ہے۔ آج کے دور کے جو گمراہ ہیں، آپ اس میں دیوبندی کو لگا لیں، آپ وہابی کو لگائیں، آپ وہاں پر شیعہ کو لگائیں، آپ قادیانی کو لگائیں، سامنے ایسی باتیں کریں گے تو عام مسلمان تو اس میں بالکل بھی فرق نہیں کر پائے گا۔ اور بعض دفعہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ بھئی سانوں تے کوئی گل نہیں ملی، ہمارے سامنے تو کوئی بات نہیں کی، بھئی وہ آپ کے سامنے کیوں کریں گے؟ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی پڑھ لیں گے، تعریف بھی پڑھیں گے، لیکن یہی دیوبندی وہابی اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر عیب تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ نبی کا علم تو معاذ اللہ یہ جانوروں کی طرح ہے۔ شام توحید کرتے ہیں اور پیچھے جا کے کہتے ہیں اللہ تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے مکر و فریب میں بالکل نہیں آنا چاہیے کہ جو پیچھے کچھ ہوتے ہیں اور سامنے کچھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خبردار کیا۔ ہمارے ہاں عام مسلمان، بھولے والے مسلمان ایسے لوگوں کے پیچھے چل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار کیا ہے۔ اب دیکھیں نا سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بہترین انداز کے ساتھ اس ساری بات کو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم ولا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، اور ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اور قد بدت البغضاء من افواہہم،
ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا. تو مسلمان کو اپنے کان اپنی آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے, اپنی عقل اور فراست سے کام لینا چاہیے. اور فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر, اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ان کو تعلیم فرما رہا ہے. اور فرمایا میرے رب نے کہ جو ان کے دلوں میں چھپا ہے نا وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. یعنی منہوں سے تو کچھ الفاظ کے ساتھ ظاہر ہوا, لیکن جو ان کے دلوں میں پلاننگ ہے, جو ان کے دلوں میں بغض ہے, جو تمہارے ساتھ نفرت ہے, وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, اے ایمان والو اگر تم عقل رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی. اور فرمایا کہ ہا انتم اولائی تحبونہم, ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ہی ہو کہ جو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہو, اچھا ذہن رکھتے ہو. تم ہی ہو کہ جو تم ان کو پسند کرتے ہو, لیکن ولا یحبونکم, وہ تمہیں پسند نہیں کرتے. اچھا پھر اس کے بعد وتؤمنون بالکتاب, تمہاری حالت یہ ہے تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو کہ وہ تمہیں نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, اور جب وہ تمہارے ساتھ ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے. وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, فرمایا جب وہ تم سے خلوت میں جاتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں. کس سے؟ غصے سے. اور فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ, اے حبیب تم کہہ دو کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ, تم اپنے غصے میں ہی مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ دلوں کی بات خوب جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ان کی حالت یہ ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها, اگر تمہیں کوئی خوشحالی, کوئی نیکی, کوئی اچھائی پہنچتی ہے نا تو انہیں برا لگتا ہے, اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں. اور ایمان والوں کو کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم دو کام کر لو, ایک صبر کر لو اور ایک تقوی اختیار کر لو, تو ان کا مکر و فریب تمہیں نقصان دے ہی نہیں سکتا. ان اللہ بما یعملون محیط, اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے, یعنی اللہ کے گھیرے میں یہ سارے کام ہیں, اللہ کی قبضہ قدرت میں کام. مسلمان نے دو کام کرنے ہیں, ایک صبر کرنا ہے اور ایک تقوی اختیار کرنا ہے. مسلمان جب مصیبت سر میں پڑتی ہے پھر صبر سے کام نہیں لیتا, اس وقت لوگ ان سے ساز باز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا. ہر مصیبت پر, ہر بات کی صبر کرنا ہے, اپنے حق پر قائم رہنا ہے, اور پھر تقوی اختیار کرنا ہے. صبر ہو تقوی نہ ہو پھر بھی فائدہ نہیں ہے, تقوی ہو صبر نہ ہو پھر بھی فائدہ نہیں. یہ دو کام جب ملتے ہیں تو کفار جتنے بھی مسلمانوں کے اوپر مکر و فریب کے ساتھ وہ آندیاں اور طوفان چلا دیں, لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم فرمایا, ان کی صحبت سے بچنے کا فرمایا. اور یاد رکھیں یہ جو طبقہ ہے جس کردار کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورا نقشہ کھینچا ہے, پوری صورتحال بیان کی ہے, یہ کردار آج بھی لوگوں میں موجود ہے. یہ کردار اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگوں میں موجود ہے. آج کی لبرل تو اس میں بالکل بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ کرتے یہ ہیں کہ ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی ادھر کافروں کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, اب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو مذہبی ٹاچے دینے کی کوشش کرتے ہیں, مذہب کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان پتہ نہیں کیا کیا کہلواتے ہیں.
ان سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ اور پھر جب یہی بندے کافروں کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان کی بات کرتے ہیں۔ ان کا یہی حال ہے نا، یعنی ایک وقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے بھی فائدہ لے لیں اور کافروں سے بھی فائدہ لے لیں۔ جب ادھر جاتے کہتے اسی ٹاڑے نال ہاں، بس انہوں نے بھی کسی طریقے نہ سنبھال کے رکھنا ہے نا۔ اب جب مسلمانوں کے پاس کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم تو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم یہ کرنے والے وہ کرنے والے، لیکن یہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی حالت یہی ہے، ایک وقت کے اندر دونوں جگہوں سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کے اندر یہ حرکت کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی حرکت یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ پھر جب اپنے شیطانوں کے پاس، یہاں پر جو یہودیوں کے سردار تھے انہیں شیطان کہا گیا، تو ظاہری بات ہے کہ جو اس سے مراد وہ شیطان نہیں کہ جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے میں نے کہا یہ کردار کا نام ہے، تو شیطان بھی ایک گویا کہ کردار کا نام ہے، ایک مخصوص شخصیت تو ہے لیکن یہ ایک کردار ہے جو جہاں پر ہوگا تو اس کے اندر یہ ساری باتیں پائی جائیں گی۔ اب یہ کردار ہے نا، اب جو شیطان والا کردار ادا کرے گا تو وہ اس کو شیطان ایک معنی میں کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کو یاد رکھیے گا کہ شیطان نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ شیطان اگر گالی کے طور پر ہے پھر اس کا نتیجہ کوئی اور ہوگا، اگر عقیدے کے اعتبار سے اس کو واقعی شیطان سمجھتے ہیں، اور شیطان بمعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے دور ہے اور کیا نام ہے اللہ کا انکار کرنے والا ہے، جس طرح اس نے اللہ کے مقابلے میں کیا تھا، تو وہ تو عام طور پر شیطان کہنے مسلمانوں کی مراد ہوتی بھی نہیں، مراد شیطانوں والا وصف ہے، تو مسلمانوں کو گالی دینے سے بھی بچنا چاہیے۔ ہاں کافر کو کہہ سکتے ہیں وہ تو واقعی شیطان ہے۔ اچھا اب دیکھیں پھر کرتے کیا ہیں، ادھر جا کے کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو بھائی ان سے مذاق کر رہے تھے، یہی کرتے ہیں۔ آج لوگوں میں یہ تعداد موجود ہے۔ اب جب یہ لبرل اور یہ سیکولر لوگ ادھر کیا نام ہے جی مسلمانوں سے مراسم بھی ہوتے ہیں، علماء کے پاس بھی آتے ہیں اور آ کے ان کی تعریفوں کی پل باندھتے ہیں، اور پھر جب ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اسی تو انہوں نے مذاق کریدا، سانو پتہ کی ہے، پنجابی کہتے ہیں بس ایویں دل پشوری کرنے واسطے چل جائیدا، اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ آج کے لبرل سیکولر یہی ہیں۔ اور یاد رکھیں صلحاء کا، علماء کا اور اچھے ایمان والوں کا اس طرح مذاق اڑانا یہ منافقوں کا کام ہے۔ آج کے جو لبرل سیکولر اور یہ اس طرح کے لوگ جو علماء پر اور صلحاء پر اور جو مذہبی طبقے کے اوپر اس طرح جملے کسے جاتے ہیں، تو یہ بالکل واضح یہ کام منافقین کے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگلی آیت نمبر 15 میں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، فرمایا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اب یہاں پر اللہ یستہزئ بہم، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے، اور استہزاء مذاق اڑانا ٹھٹھے کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ بات محال ہے، اللہ یہ اس عیب سے پاک ہے۔ تو استہزاء کا مطلب یہاں پر پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھیے عربی کے کچھ محاورات ہیں، اس کا کچھ تعلق اردو زبان میں بھی ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ برائی کا بدلہ پھر برائی ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی کے ساتھ ہے۔ اب برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، برائی کا بدلہ عدل اور انصاف ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر محاورتاً جب کوئی ایسا برا عمل ہوتا ہے تو اس کے انتقام کے طور پر، بدلے کے طور پر اسی کی مثل جملہ لفظ بول دیا جاتا ہے۔ مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس نے یہ والا جرم کیا اس کے مقابلے میں یہ جرم کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور بدلہ جو ہوتا ہے جو حق والوں کی طرف سے بدلہ عدل اور انصاف کے ساتھ ہوتا ہے، برائی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو پھر برائی بھی نہیں کہتے۔ جسے ایک بندے نے قتل کیا، اب جان بوجھ کر قتل کیا، وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، اب بدلے کے اندر قصاصاً قتل کرنا ہے۔ اب قتل تو یہاں پر بھی ہے، لیکن یہ قتل کرنا برائی نہیں ہے، برائی وہ پہلے والا تھا، یہ برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر پھر معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ
ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا۔ اور فرمایا فَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ اپنی اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، تاکہ ان کا جرم زیادہ ہوتا رہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ جو بندہ اللہ کے اگینسٹ جاتا ہے، دین کے اگینسٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فوراً نہیں مارتا۔ یا تو اللہ تعالیٰ اسے بندے کو ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ٹائم سے سیدھا ہو جاتا ہے، یا کبھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ مہلت دینے کے میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ جو دشمن خدا ہو، جس کی حق میں بھلائی ہو ہی نہیں سکتی، اس کا برائی میں پڑے رہنا اس کے جرموں کو بڑھا دیتا ہے، اس کی سزا بھی بڑھ جائے گی۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ تو ناانصافی نہیں فرماتا۔ ایک بندے نے 10 سال گناہ کیے ہیں تو اس کو 10 سال جتنا ہی ملے گا نا بدلہ، تو ایک بندے نے 25 سال کیے ہیں تو اس کی سزا اتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ 10 سال والے کو تو 20 سال والی سزا تو نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ 10 سال والے کو 10 سال والی دے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی مدت کو بڑھا دیتا ہے، اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہوئے بڑھا دیتا ہے۔ تو جیسا پیچھے کردار ہوگا وہ مدت بڑھانے کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کی مدت کس وجہ سے بڑھائی ہے۔ اس کا جرم بڑھ رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دینا چاہتا ہوں۔ لیکن جو دیکھا یہ گیا ہے، ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے اور دنیا کے اندر یہ دیکھا ہے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ جاتا ہے، عمومی طور پر اکثر اور غالب طور پر اس کی جو مدت کو بڑھانا ہوتا ہے اس کی سزا کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے انجام کو اور برا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام برا فرماتا ہے۔ یہ اسی یہاں پر بھی یہی معنی ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں 4 دن گناہ کر لیا ہے مطلب ہے کہ اللہ نے میرے سے ناراضی نہیں۔ بھئی ڈھیل بھی تو ہو سکتی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ ڈھیل دے رہا ہوں میں اور مجرم بن جاؤں اور بڑے گناہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔